السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین، بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے چاند سے متعلق ہے، اور اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت ساری اہم باتیں کی جائیں گی۔ تھینک یو۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے ربیع الاول کا جو چاند ہے نا، اگر آپ اسے دیکھ کر ایک عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم فوراً ختم کر دیتا ہے۔ چاند میں اٹ سیلف تو کوئی پاور نہیں ہے، ساری پاورز تو اللہ کے پاس ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ اکبر ہے، ذی الجلال والاکرام ہے۔ جی ہاں، وہ اس کو کسی تعریف کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم اگر اپنے رب کی تعریفیں کریں تو ہماری سمندر کی پانی کی جو کوانٹٹی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی تعریف نہ کمپلیٹ ہو سکے۔ یہاں کوئی وظیفہ جو ہم بیان کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ایک مجرب عمل ہے۔ وہ کلمات ہیں جو آپ کو مختلف حصوں میں بتائے جائیں گے، تو آپ نے ذرا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، آپ کی زندگی کو کافی حد تک بدل بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اب پہلی بات کرتے ہیں جی ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کتنا مبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہاں کے سردار رحمۃ اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ میاں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا، سورہ انبیاء۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس مہینے کی شروعات اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں، خاص طور کے چاند کی پہلی رات، دعائیں بے حد قبول ہوتی ہیں۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا، توبہ کرنے کا اور اپنی زندگی بدلنے کا بیسٹ ٹائم۔ پریشانیوں کا حل قرآن مجید کی نظر سے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی بچوں کی، کبھی بیماری کی، کبھی حساب کتاب کی، کبھی پیسوں کی، کبھی نوکری کی، کبھی کام کی۔ پریشانی تو پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو کپڑوں کی ہے، کسی کو رزق کی ہے، ہر بندے کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے جو راستے بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عنایت فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ طلاق۔ خیر یہ تو میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے کہ میں جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کبھی نہیں بھی ہوتا، اور ایسی جگہ سے رزق آیا میں اس کا سوچ بھی نہیں ہم سکتے۔ تو یہ توکل تو بڑا ضروری ہے اللہ کی ذات پہ۔ بہنوں اور بھائیوں، حل تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، ہمیں بس مانگنے کا نہیں آتا، ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت علی کا قول بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا علی کر کے بولے کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ فرماتے آگے سے کہ انسان بڑا کم عقل ہے، اسے اپنی دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا۔
تو اللہ میاں سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا لہجہ، اس کا بیان کا طریقہ وہ جب ہم سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہتھیار دیں گے، ہتھیار تو نہیں، خیر ایک پاورفل اللہ کے حکم سے ایک طریقہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمیں اور ہماری مشکلوں سے ہمیں نجات دلا دے، آمین ثم آمین۔ وہ عمل یہ ہے، ایک بار ربیع الاول کا جب چاند دیکھ لیں یا چاند کی رات، فجر سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر یہ چیزیں جن کی کوانٹٹی 4 ہے وہ ضرور بار بار پڑھیں۔ بار بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا جی، وہ درود ابراہیمی ہے، اور کچھ نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، درود ابراہیم۔ اس کا ذکر حدیث میں یوں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ دوسرا جو سٹیپ ہے نا جی، اس میں ہم نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے ایک بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر کی برکتیں، رزق ایسیٹرا۔ اب جو تیسری پاورفل دعا ہے وہ ہے سورہ اخلاص، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان فرماتی ہیں۔ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس میں اللہ کی توحید اور تعریف کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی نہایت فیوریٹ سورہ ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے آج کی رات، وہ ہے استغفار۔ اس کی جو پوری آیت ہے وہ بھی ہم مینشن کر دیں گے، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو کثرت سے استغفار کریں گے اللہ ان کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکال دیں گے۔ اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر، دل سے آنکھیں بند کر کے، اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمتوں سے آپ سب کی جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ یہاں پہ نا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یقین اور محکم ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین کی نیت باندھ لیں کہ میں نے یقیناً یہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور ہو کے رہے گا، پھر تو آپ کے عمل اور نیت میں تضاد نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آپ سکیپٹیکل ہیں، تو مطلب پھر وہ چیز تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہی شیطان چاہتا ہے۔ اعتقاد پورا رکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یقین کا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید میں فرماتے ہیں ان ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسے ہی اس کو عنایت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ دے گا تو اللہ ضرور دے گا، کیوں نہیں دیں گے؟ یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے، جو اس سے ہم جڑ جائیں تو سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز، حلال رزق، والدین کی خدمت، بچوں کی اچھی تربیت، یہ سب آپ کو اس راستے پر ہیلپ کرتے ہیں۔ اس میں ہم اب ایک نصیحت جو بہت امپورٹنٹ ہے بھائی اور بہنوں، ربیع الاول ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے اور محبت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ ہم کیوں نہ آج ان کی خوبیاں اپنے اندر ایڈ کریں، اپنے اندر سما لیں، رحم دل بن جائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں، نہ حق کسی کو تکلیف میں دیکھ کے
اس کے اوپر ہنسنے کے بجائے اس کی مدد کر لیں. خیر یہ کاش ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے سب کچھ. ہے بڑا مشکل، لیکن آپ یقین محکم کے ساتھ اگر یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ جب اس عمل کو کر لیں تو کمنٹ میں یا اللہ مدد فرما کر ضرور لکھیں تاکہ آپ ہماری دعا میں شامل ہو جائیں. ہم سب مل کر آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور دعاؤں سے ہی برکت ہوتی ہے. ایک دوسرے کا مسائل حل ہونے کا اور اس کو سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی، آپ کے خاندان والوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی نظر بد سے بچنے کے لیے سب میں رحمتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ ہماری دعا ہے اور ہمیں ضرور اس میں مینشن کیجیے تاکہ ہم آپ کو دعا کا حصہ بنا سکیں انشاءاللہ. اللہ آپ کے رزق میں برکت بھی دے، دلوں کو سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو یا اس میں کوئی آپ بہتری چاہتے ہوں تو ضرور بتائیے تاکہ ہم اس میں کوئی چینجز لا سکیں. آپ کی انفارمیشن سے ہمارے چینل کو اور ہماری ڈیٹیل ڈسکشنز کو بہت فائدہ ملے گا اور لوگ بھی مستفید ہوں گے. اور کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے معذرت کر دیجیے گا، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے اور آپ لوگ ہی ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ جتنا شیئر کریں گے آپ لوگ اپنے لیے ہی نیکیاں کریٹ کریں گے. اس کو اپنی پر رحمت سمجھ کے اپنے رب کے حضور اس کو جتنا شیئر کر سکیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.